ہم تذکرہ کر رہے ہیں آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ مبارک کا۔ وہ واقعہ ذکر ہوا کہ کس طرح حضرت عبداللہ سے وہ نور منتقل ہوا حضرت سیدہ آمنہ تک۔ اسی واقعے کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا گیا کہ حضرت ابو یزید المدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بتایا گیا کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت کے پاس آئے تو اس نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر، جبین پر آسمان تک پھیلا ہوا ایک نور دیکھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنے میں دلچسپی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن پہلے مقام جمرہ پر کنکریاں مارنے سے فارغ ہو جاؤں۔ سو وہ تشریف لے گئے اور مقام جمرہ پر کنکریاں ماری۔ پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اس دوران ان کو قبیلہ خثعم کی وہ عورت بعد میں یاد آئی تو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس موقع پر خاتون نے کہا کیا آپ میرے پاس سے جانے کے بعد کسی عورت سے ملے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے اپنی بیوی آمنہ بنت وہب سے میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے کہا اب مجھے آپ سے کوئی حاجت، کوئی دلچسپی نہیں۔ جب آپ گزرے تھے تو آپ کی پیشانی پر آسمان تک بلند ایک نور میں نے دیکھا تھا۔ جب آپ اپنی بیوی سے ملے تو وہ نور اس کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اسے بتا دیں کہ اس نے تمام اہل زمین سے افضل ہستی کو اپنے بطن اقدس میں اٹھا رکھا ہے۔ ناظرین کرام، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا شجرہ مبارک کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جناب عدنان تک جاتا ہے۔ یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ دونوں کے درمیان کتنا زمانہ اور کتنی پشتیں ہیں۔ بعض لوگ 7، بعض 30 اور بعض 40 تک پشتیں گنتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدنان کے بعد ابہام کے باعث حضور کے شجرہ نسب بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور سوال اٹھاتے تھے کہ ان مورخین کو یہ تفصیلات کس نے دی ہیں، یعنی مصدقہ نہیں ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ عدنان نہایت وجیح، خوش خلق، بہادر اور سخی تھے۔ مجبوروں کی خبر گیری، مظلوموں کی امداد، بے کسوں کی دستگیری اور غم نصیبوں کی غم گساری ان کا شعار تھا۔ وہ ضرورت پڑنے پر سخاوت کے دریا بہا دیا کرتے تھے۔ اس لیے کسی شاعر نے ان کی شان میں کہا کہ اور عدنان کی یہ شان اور خصوصیت آخر تک قائم رہی کہ جب اس کے فضائل و کمالات کا شمار کیا جاتا تو وہ یکتا دکھائی دیتا تھا۔ ناظرین کرام، تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ یمن کے مشہور شہر عدن کا نام انہی کے نام پر اصلاً عدنان رکھا گیا تھا۔ جب زمانہ گزرنے کے ساتھ عدنان سے عدن بن گیا ہے۔ ناظرین کرام، عدنان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ماد اور دوسرے کا نام اک تھا۔ بعض نے 2 اور بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا نام حارث اور مذہب تھا، لیکن جس نیک بخت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ جناب ماد تھے۔ ماد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یوں سمجھیے کہ قریب تر ہے۔ یہ وہی دور ہے جب عراق یعنی میسوپوٹیمیا کے حکمران بخت نصر کو بہت عروج حاصل ہوا اور اس نے عسکری قوت کے بلبوتے پر پورے عرب کو تہوبالا کر دیا۔ ناظرین کرام، اس دور میں اللہ رب العزت نے حضرت ارمیہ کی طرف وحی فرمائی کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میری مشیت نے اسے عرب پر تسلط دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم ماد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے عرب سے شام کی طرف اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہاں ماد نے بنی اسرائیل کے ساتھ نشو و نما پائی۔ جوان ہوئے تو ایک عورت سے شادی کی جس کا نام معانہ تھا۔ اس طرح باری تعالیٰ نے بخت نصر کے عرب پر حملے اور قہر کے دوران نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا خاص اہتمام فرمایا۔ جناب ماد بن عدنان اپنی قوم میں ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار سپہ سالار تصور کیے جاتے تھے۔ ان کی جنگی تدبیریں اور
حربی صلاحیتیں میدان جنگ میں قوم کے بہت کام آیا کرتی تھی۔ سوجھ بوجھ اور بے مثال ذہانت کی خداتات صلاحیت سے مالا مال تھے، اس لیے نوجوانوں کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کے زیر سایہ اور دائیں بائیں رہ کر لڑیں تاکہ ان کی شجاعت اور مہارت کی بدولت انہیں جان کا تحفظ حاصل ہو۔ ابو العباس شاعر ایک شعر میں ان کی اس خوبی کو اپنے اسلوب میں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جب دشمن کی مکاری اور فنی مہارت کی بدولت جنگ باز نوجوانوں پر دہشت طاری ہو جاتی تھی تو اس وقت معد بن عدنان دوستوں کے لیے پناہ گاہ اور سامان تسکین ثابت ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ان کے فرزند جناب نزار بن معد بن عدنان بھی نادر خصائص کے مالک تھے۔ ابو الفرج اصفہانی کہتے ہیں کہ انہیں یہ لقب ہی اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ یگانہ روزگار تھے۔ ناظرین کرام، جناب نزار کی شخصیت کا تذکرہ روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ وہ نور کا تراشا اور حسن و جمال کا پیکر تھے۔ اکہرے بدن کے ساتھ تیکھے نقوش نے ان کی قامت زیبا میں بے پناہ دل نشینی پیدا کر دی تھی۔ لطافت و نزاہت کے اس مجسمے کو جو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ خاص بات یہ کہ ان کی مبارک پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا کرتا تھا۔ باپ کو جب اس نور تاباں کا پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہزار جان سے اپنے بیٹے پر فریفتہ ہوا۔ اسی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں انواع و اقسام کے کھانے پکوائے گئے، لیکن عقیدت و محبت اور نور کی قدر شناسی کا یہ عالم تھا کہ اتنا زبردست تمام کرنے کے باوجود ذہن پر یہ احساس غالب رہا کہ یہ سب کچھ اس نور کی عظمت و رفت کے پیش نظر بہت معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نور کے حصول پر خوشی منانے کا حق اور تقاضا تو یہ ہے کہ آسمان کے برابر دسترخوان بچھایا جائے اور دنیا بھر کی نعمتیں اس پر سجا دی جائیں اور کل زمانہ آ کر کھائے، کل زمانہ مہمان ہو جائے۔ ناظرین کرام، علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ذات الجیش ہے اور جناب نزار کی قبر مبارک وہیں پر ہے۔ مدر بن نزار جو آپ کے فرزند تھے وہ بھی حسن و جمال اور دولت کی فراوانی کے ساتھ خوش آواز بھی تھے۔ آپ بولتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے جل ترنگ ہو رہی ہو یا جھرنے مترنم لے میں گنگنا رہے ہوں۔ اس ذاتی خوبی نے تخلیق کی راہ از خود نکال لی۔ ان کی طبع موضوع نے ادب لطیف کی صنف ہدی ایجاد کی۔ اونٹوں کو چرانے کے لیے جو گیت گائے جاتے ہیں انہیں ہدی کہتے ہیں۔ عرب میں پہلے ہدی خوانی کا رواج اس سے پہلے نہیں تھا۔ ناظرین کرام، شجرہ نسب میں اگلا ذکر کرتے ہیں جناب الیاس بن مدر کا۔ نسب نبوت کے فرد خاص ہونے کے ناطے حضرت معد بن عدنان کی طرح جناب الیاس کو بھی ایک خصوصیت حاصل تھی کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ آرائی کو باقاعدہ محسوس کیا کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ لطف خاص نے ان کو ایک عظیم شرف بخشا ہوا تھا۔ وہ شرف عظیم یہ تھا کہ حج کے موقع پر جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے تو حضرت الیاس اپنی پشت سے اس کی آواز سنا کرتے تھے کہ وہ نور محمدی وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جناب الیاس بن مدر وقتاً فوقتاً نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کی شیریں آواز اپنی پشت سے سنا کرتے تھے۔ اس اعزاز سے بہرہ ہونے کے ساتھ حضرت الیاس پروقار شخصیت کے مالک، قبائلی سردار تھے، پنچایت کے سربراہ تھے اور معاشرے کے سرکردہ پیشوا بھی تھے۔ ان کے مشورے قول فیصل کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جو کہہ دیتے قوم کے لیے قانون کا درجہ اختیار کر لیتا۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک ایسے مدبر حکمران، دانا، ذہین، فہیم انسان اور دور اندیش قائد تھے جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ انہیں اپنے معاشرے میں وہ حیثیت دیا کرتے جو حکیم و باد تدبیر ہونے کے حوالے سے کبھی اپنے دور میں حکیم لقمان کو حاصل تھی۔ ناظرین کرام، جناب الیاس کے حکیمانہ کلام سے ایک نمونہ صرف دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جو خیر کو بوتا ہے
وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے، اور جو برائی کو بوتا ہے وہ ندامت کی فصل کاٹتا ہے۔ کیا کمال بات کہی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔